مسلم ابن عقیل کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے۔ بوتیرا لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگوں، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں، باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا۔ واہ حسین، قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں، غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا، ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی، کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں، خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں، مجھے رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگوں، تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنا کام کر نکلو، بس پھر دیکھی جائے گی۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا،
آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں۔ یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہ و حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔ کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی، ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا۔ سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں۔ بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی۔ سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے۔ اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں۔ وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی
کہتی او میاں او جانے آؤ جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی۔ آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما، میرا مالک میرا بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما، فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا، بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں، اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں، کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی۔ ابھی تو دیر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی، بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو شرم کرو۔ کس طرح سے کسی کو شرم آئے، اللہ اللہ، اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے۔ حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے۔ حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے۔ فرمایا پھر کیا سوچا؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا، قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔
حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے، نواسہ رسول پہ پانی بند ہے، اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں، وہ بار بار کہتا ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا۔ حسین کو پھر بھی کیا حال ہے، کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو
کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو۔ آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو۔ آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے، نیاز بٹ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو، ظرفے پہ قرآن نہ پڑھو، پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو، مٹھی کھیل اور پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا ول اور طریقہ سیکھو۔ حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے، عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ۔ اس نے دین کے ساتھ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا، سارا خاندان شہید کرا دیا، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا۔ اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی، سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا، خیمے کو آگ لگائی گئی۔ جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھ رکھا تھا سارا خاندان، کوئی نہیں رویا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا، ایک بات سن لو، قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی، سیدہ صغرا تھی، سیدہ سکینہ تھی، خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زینب کا عقیدہ ہے، صغرا کا عقیدہ ہے، سیدہ سکینہ کا